نور رمضان. جی السلام علیکم خواتین و حضرات، سپریم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک راہیلہ بی بی نے لاہور سے سوال کیا، یہ اس پہ پوچھیں کہ کیا کسی کے انتقال کے بعد 40واں کرنا جائز ہے؟ 40واں اصل میں ایصال ثواب کا نام ہے. ایصال ثواب صبح کریں، شام کریں، روز کریں، دن میں 10 مرتبہ کریں، سال میں 1000 مرتبہ کریں. مسلمان کو اسی طرح فائدہ پہنچاتا ہے. قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. مزید تفصیل پڑھنی ہو تو میرے والد صاحب کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، ثواب العبادات. ثواب العبادات اردو انگلش دونوں میں ہے، وہ حاصل کر لیں، ان کی تسلی ہو جائے گی. یہ ایصال ثواب ہے، شوق سے کریں اور ضرور کریں. صرف ایک ذیلی سوال ہے کہ یہ بھی اب ایک سوشل ایکٹیویٹی بن گئی ہے. جیسے آپ وہ کہہ رہے تھے کہ بلایا ہی نہیں اور بلانے کا طریقہ ہی نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تم سے نہ ہو سکا کہ تم نے یہ ہمیں کھلایا، یہ پلایا. یہ جو ہم اس کے اندر ان معاملات میں یہ کس حد تک درست ہے؟ موت والا جس کے گھر میں موت ہوئی ہے، ہم نے آج اس کے لیے اوپر ایک پہاڑ توڑ دیا ہے. پہلے اس کو غم ہے کہ وہ صدمہ، لیکن اس کو اس میت کی فکر اتنی نہیں ہوتی جتنی آنے والوں کی ہوتی ہے کہ بیٹھیں گے کہاں اور کھائیں گے کیا. بالکل ٹھیک. نہ وہ قبرستان جا کے قبر کا وہ انتظام کر پا رہا ہے، نہ وہ رو پا رہا ہے، نہ وہ اپنا غم. اس کو فکر ہے کہ جی یہ آئیں، ان کو کوئی کمی نہ ہو جائے، ورنہ یہ کہ ساری عمر کا مجھے تانا ملے گا. تو شریعت نے یہ باتیں نہیں رکھی. شریعت نے رشتہ داروں اور پڑوسیوں پر یہ کہ جس کے ہاں وفات ہوئی ہے اس کو 3 دن کا سوگ کرنے کی اجازت کیوں دی ہے؟ تاکہ یہ کہ ان کے جو دل پر دماغ پر صدمہ ہے وہ تھوڑا آپ لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں، بجائے ان پر کھانے پینا ڈالنے کہ آپ سپلائی کریں. آنے والے ان سے کریں تعاون. جی وہ کھانا لائیں کہ جی ناشتہ میری طرف سے، کھانا میری طرف سے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ دفتر پہ جاتے وقت وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم وہاں جا رہے ہیں، تم بھی وہیں آ جانا، کھانا وہیں کھائیں گے. تو یہ ٹھیک ہے کہ رشتہ دار آئے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا یہ کوئی غلط نہیں، لیکن جس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے وہ قرضہ لیتا ہے. جی بالکل ٹھیک. اور پستا ہے، اگر نہ کرے تو اس کو کہتے ہیں کہ تو نے مرنا نہیں کیا، یہ ہے ایسے، تو نے منایا نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں بوجھ بنا دی گئی ہیں. ایصال ثواب کرنا ہے. ہاں رشتہ دار اگر اس کو 3 دن تک کھانا دیں، دوست احباب پڑوسی دیں، وہ بہتر. اچھا میت کے ہوتا ہے کہ جی جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ غسل کرنے والے کو دے دو یا غریب کو دے دو. گھڑی اتار کے خود کیوں اپنے ہاتھ میں باندھ لیتے ہیں؟ وہ بھی تو میت کی ہے. اس کی جیب سے پیسے نکال کے کیوں اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں؟ وہ بھی تو میت کے ہیں. ٹھیک. صرف وہ کپڑے بھی وارثوں کا حق ہیں. بالکل ٹھیک. جو اس نے پہنے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. انہیں مردے کے کپڑے تو باقی چیزیں مردے کی کیوں نہیں ہیں؟ گھڑی بھی تو مردے کی ہے، وہ نہیں دیں گے غریب کو. تو یہ معلومات کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. تربیت کی ضرورت ہے. ان چیزوں میں الجھ کر ایصال ثواب کریں، کھانا کھلائیں. کھانا بھی غریبوں کو کھلائیں، مسافروں کو کھلائیں. انہی کو کھلانا ہے جن کو پہلے بوٹیوں کی کمی نہیں ہے. تو بتائیے پھر کیا ثواب ہوگا؟ حق تو ان کا ہے، شریعت نے رکھا ان کے لیے. تو ایصال ثواب، سوئم، 7واں 10واں 20واں 40واں عرس برسی سب جائز، سب بہت اچھے، مگر ہمیں ان میں جو اپنے غلطیاں کی ہوئی ہیں وہ درست کرنی ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. ایک فون کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ عائشہ بات کر رہی ہوں سیال پور سے. جی عائشہ بی بی. مجھے مولانا صاحب سے 2 سوال پوچھنے ہیں. جی کیجیے. ایک سوال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم، ایک ہے میری چاہت، ایک تیری چاہت ہے. تو یہ اس کے اکارڈنگ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تو سپورٹ کر دے اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے دے دوں گا وہ جو تجھے تیری چاہت ہے، اور اگر مخالفت کرے گا تو میں تجھے سکھا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ ایسی صورت میں جو ہم اللہ تعالیٰ سے مسلسل کوئی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، کیا وہ دعا مانگنا پھر ٹھیک ہے؟ کس طرح پتہ چلے گا کہ جو ہم مانگتے ہیں اللہ سے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال کہ کچھ دن پہلے یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ معراج کے واقعے کو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے وہاں سے تو انہوں نے کہا کہ عورتوں کی زیادہ تعداد کو جہنم میں دیکھا گیا ہے. تو پھر میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ صرف ناشکری کرنے والی عورتیں
جہنم میں زیادہ دیکھی گئی ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے اور بھی گناہ کرتی ہیں عورتیں اس طرح، تو ایسی صورت میں ان کے سر پر جو والد، بھائی اور شوہر، یہ لوگ جو ان کے سربراہ مقرر ہیں، کیا ان کو گناہ نہیں ہوگا جب ان کی عورتیں گھر سے باہر نکل رہی ہیں بے پردہ ہو کر، اور جبکہ وہ ان کو ہولڈ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، مہربانی. شکریہ عائشہ. بہت پہلا سوال ملک صاحب میں ان کا نہیں سن سکا، وہ کیونکہ آواز میرے لیے کلیئر نہیں تھی شاید آپ کو. دوسرا جو ہے ان کا یہ کہ یہ میرا کہنا نہیں ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عورتوں کو سمجھانے کے لیے کہ ان کے اندر ایک تو ناشکری، شوہر کی شکایتیں، یعنی اگر اس نے 10 مرتبہ کیا ہے تو وہ ذکر نہیں ہے، ایک مرتبہ ذرا سی تکلیف دی ہے تو اس کی باقی باتوں کو بھول جاتی ہے، ناشکری. تو اور باقی عورت میں جو بے حیائی یا فحاشی آ جائے تو اس کا ذمہ دار مرد بھی ہے، باپ ہے، بھائی ہے، اس کا شوہر ہے. تو ان لوگوں نے کیوں نہیں سنبھالا؟ تو وہ بھی مجرم ہوں گے، اور جو اس کے بے راہ روی کا سکھانے والے، خواہ وہ میڈیا ہو، خواہ وہ حکومت ہو، خواہ وہ کوئی اور ہوں، جو بھی اس میں شامل ہے سب ذمہ دار ہیں. یہ غلط اشتہار دکھانا، عورتوں کو کم کپڑے پہنانا، ایسے ڈرامے دکھانا جس سے لوگوں میں وہ رغبت آئے، تو وہ سب ذمہ دار ہوں گے، کوئی بچ نہیں سکتا. اب یہ جو فلمیں دکھائی جا رہی ہیں صحابہ کی، انبیاء کی، تو کیا دکھانے والے ذمہ دار نہیں ہیں؟ دیکھنے والے تو گناہ گار ہوئیں گے، لیکن جو دکھا رہے ہیں وہ کیا نہیں ہوں گے گناہ گار؟ تو اسی طرح یہ نہیں ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، لیکن جو کام میں اپنے ارادے سے کر رہا ہوں میں دوسرے پہ کیسے کہ ڈالوں گا؟ اس میں تو میرا ارادہ شامل ہے. تو میں اپنے ارادے پہ کنٹرول کروں. خواتین خود جہاں تک بچ سکیں اپنی زبان کو غیبت سے، ناشکری سے بچائیں، اور جو ان میں دوسری چیز کہ اگر کوئی کہے تو وہ خود خوشی سے اختیار نہ کریں. شوہر ظلم کرے تو وہ اور بات ہے، ورنہ آپ باپ کے گھر میں رہ کے پورا لباس نہیں پہن رہی یا آپ نماز نہیں پڑھ رہی تو پھر اس کی ذمہ دار آپ خود کیا نہیں ہیں؟ ٹھیک جی. صوبیہ بی بی مسقط سے ٹیلی فون لائن پہ. السلام علیکم. السلام علیکم نور بھائی. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. مولانا صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ میری دوست جو فوت ہو لائن ڈراپ ہو گئی. یہ آپ سوال کیجیے. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. صاحب میرا جو سوال ہے وہ لائیو کرنا خیر مناسب تو نہیں، لیکن میں بہت سنبھل کر کروں گا. میں نے پرسنلی، میری اصلاح بھی کیجیے گا اگر میں غلطی پر ہوں، میں نے حدیث شریف سنی اس حوالے سے، روزے کے حوالے سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنابت میں روزہ رکھا. اب کنفیوژن یہ آتی ہے ذہن میں کہ جب ہم کہہ رہے ہیں نبی پاک تو پھر یہ مس میچ نہیں ہوگا؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں نبی پاک اور پھر یہ ذکر کر رہے ہیں. مطلب اس حدیث سے اگر یہ واقعی حدیث ہے تو مراد کیا ہے اور بیان کرنے والے کیسے پیش کریں؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ حدیثیں سناتے ہیں اس میں یہ آخر میں ہوتا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ شکریہ. آپ نے کسی استاد سے اگر حدیث شریف سنی پڑھی ہوتی، اسی لیے کہتے ہیں نا بغیر استاد کے پڑھیں تو بات سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن نہیں اتارا، سکھانے کے لیے نبی بھی بھیجا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء اولیاء یہی قیامت تک فریضہ انجام دیں گے. یہ لوگ جو خود سے سمجھنا چاہتے ہیں اسی لیے الجھ جاتے ہیں. پہلی بات کہ مومن پلید نہیں ہوتا، المؤمن لا ینجس، یہ روایت ہے کہ مومن کبھی پلید نہیں ہوتا. یہ ذہن میں رہے آپ کے. نمبر ایک ہوتی ہے حکمی یا ظاہری نجاست یا ظاہری حکم، اور ایک باطنی. تو یہ جو جنبی ہونے کا مطلب کہ غسل واجب ہونا، تو وہ اس ظاہری حکم کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو جائے کہ سحری کا وقت ہو اور ٹائم تھوڑا ہے اور آپ نے غسل نہیں کیا جبکہ آپ کو غسل کرنا ہے، تو اس حالت میں روزہ رکھ لیں. روزہ نہیں چھوڑیں گے لیکن کوشش کریں کہ غسل جلد سے جلد ہو جائے. اتنی وضاحت میں یہاں دے رہا ہوں، اس سے زیادہ کی میں کوشش نہیں کر رہا ہوں میڈیا پہ، آپ الگ سے سمجھ لیجئے گا.
لیکن یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آلودگی کا تصور ہی نہیں ہے. لیکن میں نے جو بات آپ کو بتائی ہے مومن کے لیے بھی کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، یہ صرف بدن کا وہ مسئلہ ہے. مومن ناپاک نہیں ہوتا، تو جس کا کلمہ پڑھنے والے کی یہ شان ہے تو خود اس کلمے والے کی شان کتنی ہوگی اندازہ کیا جا سکتا ہے. ان کے لیے کسی آلودگی، برائی، گندگی، میلے پن کا تصور ہمارے ایمان کو ختم کر دے گا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو حقارت سے میلا کہہ دیں گے تو کافر ہو جائیں گے. ان کی مبارک جوتی کو جس طرح آپس میں کہہ دیتے ہیں تمہاری جوتی کو جتڑی کہہ دیا، عربی میں نعل کو نعیل کہہ دیا، یعنی اس کو تصغیر کی، اس کو شارٹ کیا یا تحقیر کی، اس کی کسی طرح بھی اس کی انسلٹ کی، تو اب صرف جوتی کو جتڑی کہہ دیں گے نبی کی تو کافر ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے اندر وہ رسپیکٹ نہیں رہی اس طرح کہتے ہوئے جو ضروری ہے. تو ان کے لیے تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. دوسری بات یہ کہ فلیسا منا، فلیسا منا کا مطلب واضح تو یہ ہے کہ ایمان والوں میں سے نہیں ہے. کہ ہم میں سے نہیں ہے، کیا مطلب ایمان والوں میں سے نہیں ہے؟ کچھ جگہوں پر یہ ہے کہ وہ ہمارے طریقے والوں میں سے نہیں ہے، کہ کلمہ تو پڑھ رہا ہے مگر اس نے ہمارا طریقہ اختیار نہیں کیا. تو اس میں احکام دیکھے جائیں گے، یعنی ایک ہے انکار اور ایک ہے نہ کرنا. نہ کرنا اور چیز ہے، نہ ماننا اور چیز ہے. تو انکار ہوگا تو وہ اور حکم ہوگا، کوئی نہیں کر رہا کسی وجہ سے اس کو اس حکم میں نہیں ڈالیں گے. لیکن ملاوٹ اگر کر رہا ہے اور اس کے متعلق کہا گیا تو وہ جی ایسی وہ چیز ہے. میں نے ایک مرتبہ ایک جملہ کہا تھا کہ ہم مسلم معاشرے کو یا اپنی ذات کو کسی طرح نقصان پہنچا رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ہم اپنے مسلمان ہونے کی خود تردید کر رہے ہیں، نفی کر رہے ہیں. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں. تو پھر ملاوٹ تو ایسا جرم ہے، یا چیز کہنا کچھ اور دینا کچھ. تو یہ لازمی بات ہے کہ یہ نہ صرف غیر مسلم کا فعل ہے اور حالانکہ الٹا ہو رہا ہے، وہ ایسا کر رہے ہیں اور ہم الٹا کر رہے ہیں. تو سوچنا چاہیے. بڑی ضروری بات ہے خواتین و حضرات، یہ سنیے گا کون کس قصے کا کام کون کون کر رہا ہے اور اس سے پھر کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ کی کیا صورت پیدا ہو رہی ہے. جی بھیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب میرا یہ سوال تھا کہ ہم دنیا میں اتنا الجھ چکے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہی دنیاوی باتیں چل رہی ہوتی ہیں. مطلب نماز ہماری خالی ہو چکی ہے، قیام اس میں نہیں ہوتا. تو اس کا ہم اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ پڑھتے رہیے. جی پڑھتے رہیے. آپ پڑھتے رہیے. مجھے یہ بتائیے، آپ کا نام؟ عطا، محمد عطا. ماشاء اللہ. یہ بتائیے کہ آگ بجھانے کے لیے کیا چاہیے؟ جی آگ بجھانے کے لیے کیا چاہیے؟ پانی. پانی صاف ہو تو بھی آگ بجھ جائے گی، پانی میلا ہو تو تب بھی آگ بجھے گی. ہماری نمازیں صاف پانی نہ صحیح میلا ہی صحیح، آگ تو بجھائیں گی. سبحان اللہ. چھوڑنی نہیں ہے. اسی طرح اس سجدے تک چلے جائیں گے جو پیور ہو جائے گا انشاءاللہ. پڑھتے رہیے. یہ شیطان کی کوشش ہے کہ آپ کو اس برکت سے خالی کرے، لیکن آپ اس کی یعنی عمل مداومت جس کو کہتے ہیں، کنٹینیوٹی وہ رکھیں گے آپ تو انشاءاللہ ایک دن وہ سجدہ بھی ہو جائے گا جو تمام سجدوں کی قضا بن جائے گا. شکریہ. وسطہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. کامران صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. نور بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں جناب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی شکر. اور میں کوکب نورانی صاحب کو بھی بہت ادب کے ساتھ سلام کہنا چاہتا ہوں. وعلیکم السلام. حضرت میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، عام فہم میں مطلب یہ ہے کہ اس کا ترجمہ اسی طریقے سے کچھ ہوتا ہے غالباً. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے، اگر اس ترجمے کو لے کر اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ مطلب یہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو مطلب یہ کہ اس کی ذات میں کچھ نقص پیدا ہو رہے ہوں اس کو لے کر، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا مطلب یہ اس قسم کے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس قسم کا ترجمہ کرنا یا اس قسم کا ترجمے کے اوپر عمل کرنا
اللہ کی ذات میں نقص جاننا، تو اس کے بارے میں میرا آپ سے سوال ہے. جی بہتر. آپ تفصیل سے تھوڑا سا عرض فرما دیں. شکریہ کامران صاحب، ساتھ ہی رہیے گا اور جواب بھی ضرور سنیے گا. شکریہ. جی معلومات کہ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے. نمبر 1، لیس کمثلہ شیء، وہ کسی شے کی طرح نہیں ہے. اس کے بارے میں کہ وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، اونگ نہیں آتی اس کو، نیند نہیں آتی اس کو، وہ اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، وہ اپنی بات کے خلاف نہیں کرتا، وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ سب کچھ قرآن میں واضح ہے. کبھی کبھی اپنے آپ کو علامہ، مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ جاننے والا، عالم یا علامہ ثابت کرنے کے لیے کچھ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر جاتے ہیں. یہ کتابوں میں ہے، لکھا ہے بعضوں نے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ. پتہ نہیں کیسے لکھ گئے، اور پھر ان کو مسلمان بھی مانا جائے جو ایسا لکھتے ہیں. شیئن، قرآن میں شیئن، شاء، یشاء جگہ جگہ ہے. شیء یہ چاہا، شاء من شاء، ما شاء، چاہا. اس کے معنی میں یوں کرتا ہوں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ وہ ہر چاہے پر قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اور برائی کا تصور اس کے لیے کیا ہی نہیں جا سکتا. تو جو لوگ عیب کو سوچتے ہیں اللہ کے لیے، تو وہ عیب ان کے دماغوں میں ہے، اللہ میں نہیں ہے. تو ایسا شخص جو اللہ کے لیے عیب سوچے یا غلط ترجمہ کر کے غلطی کا راستہ کھولے، وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے اور دوسروں کی بدعملی کا ذمہ دار بنتا ہے. ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اگر یہ کہیں کہ ہر شے کر سکتا ہے اور پھر چوری پر، جھوٹ پر، اس طرح کا، تو یہ دروازہ کھولنے والی بات. تو یہ کہنا ہے کہ اللہ کے لیے عیب کو سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو یہاں شیئن کے معنی یوں ہوں گے سمجھنے کے لیے کہ وہ جو چاہتا ہے اس پر اس کو قدرت ہے. سبحان اللہ. ایک بات یاد رکھیے گا خواتین حضرات، تحقیق لفظ جو ہے اور تحقیر جو ہے، اس میں تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے، اور محرم سے مجرم ہو جاتا ہے شخص، اس لیے احتیاط ضرور برتنی چاہیے. جی بی بی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حج پہ جانے سے پہلے جوان بیٹی موجود ہو گھر میں تو نہیں جا سکتے، یا جایا جائے تو اس کی جہیز کی رقم رکھ کے جایا جائے، اور اگر کسی کے پاس اتنی رقم نہ ہو کہ اس کے لیے رکھ کے جائے تو کیا وہ نہیں جا سکتا حج پر؟ اصل میں شریعت کے، جی بہت شکریہ، اصل میں شریعت کے حکم کو سمجھا جائے. ایک کہاوت ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا، مگر ہمیں کچھ کاموں میں جلدی کرنے کو کہا گیا. مثلا نماز کا وقت آ جائے تو نماز ادا کرنے میں دیر نہ کریں. اسی طرح روزہ کا وقت ہو جائے، یعنی افطاری کا وقت ہو جائے تو افطار میں دیر نہ کریں. لڑکی کا رشتہ جوان ہو گئی ہے، صحیح رشتہ آ گیا ہے، اس میں دیر نہیں کہ جی ابھی تو بچی ہے، ابھی تو پڑھ رہی ہے. اسی